شد و جزر کو ہی خاموش کر دیتا، میں اپنے ذہن کی دیواروں پر ابھرنے والی تصاویر کو ہی مٹا دیتا، مگر میں ایسا نہیں کروں گا، کیونکہ حلقہ یراں سے اٹھنے والی دھیمی دھیمی سرگوشیوں نے میری سوچ کو، میری زبان کو، میرے افکار کو، میرے جذبات کو، میرے تجربات کو، میرے مشاہدات کو اور سب سے بڑھ کر میرے الفاظ کو جلا بخشی۔ میں اپنے تخیلات کو دم توڑتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ ارے سوال میری ذات کا ہوتا تو خاموش رہتا، مگر یہاں بات ہے سرور کونین کی، یہاں بات ہے سرور کونین کی، رحمت للعالمین کی، اس لیے میں خاموش نہیں رہ سکتا۔ حاضرین محتشم، جہالت کا دورہ تھا، انسان ذات پات میں تقسیم در تقسیم کا شکار تھے، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا دوڑانے پہ جھگڑا، یوں ہی روز ہوتی تھی تکرار ان میں، یوں ہی روز چلتی تھی تلوار ان میں، اور انسانیت ظلم و جبر کے اندھیروں میں بھٹکتی امن کی متلاشی تھی کہ ایسے میں رحمت الہی جوش میں آئی اور میرے آقا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور ساتھ میں اعلان کر دیا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ حضرات ذی وقار، تاریخ کی ورق گردانی کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ سرداران قریش ہوں یا مشرق و مغرب کے تاریخ دان، کوئی بھی اہل علم میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کیے بنا نہیں رہ سکتا۔ آپ جانتے ہیں میرے نبی پیکر حسن و جمال تھے، ذہانت و فطانت میں بے مثال تھے، بہادری اور دلیری میں لاجواب تھے، تو پھر مجھے کہنے دیجئے وہ جن کے استقبال کے لیے شجر اپنی شاخیں جھکا دیا کرتے، وہ جن کے زبان کی چاشنی جنات کی جماعتیں ان کو مسکن چھوڑ دینے پر مجبور کر دیتی، جناب والا وہ جن کے لبوں کی تازگی دشمنوں کو جانثار بننے پر مجبور کر دیتی، تو پھر میں کیوں نہ کہوں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ حضرات گرامی قدر، ہر شخص کو اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے کا حق حاصل ہے، تو مجھے بھی اپنے خیالات کو شریعت کے ترازو میں تول کر آپ کے گوشے گزار کرنا ہوگا۔ بات مقابلے کی نہیں، مگر کوئی تو لاؤ جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال بن سکے، کوئی تو لاؤ جس کے پسینے کی خوشبو کستوری اور عنبر سے بھی عمدہ ہو، کوئی تو لاؤ جس کی قسمیں خالق خود کھاتا ہو۔ حضرات ذی وقار، اگر میں اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کرتا رہا تو صدیوں کا وقت بھی تنگی کا شکوہ کرے گا۔ حضرات ذی وقار، میں کیا کہوں، کیا بتاؤں، کیسے تعریف کے پل باندھوں کہ وہ پیغمبر جس پیغمبر کی تعریف پر اللہ رب العزت نے 30 پاروں کا قرآن نازل کر دیا، اس پیغمبر کے چہرے کا ذکر ہو تو قرآن بولے قد نرا تقلب وجهک فی السماء، اگر اس پیغمبر کے ہاتھوں کا ذکر ہو قرآن بولے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اگر اس پیغمبر کے سینے کا ذکر ہو قرآن بولے الم نشرح لک صدرک، اگر اس پیغمبر کے شہر کا ذکر ہو قرآن بولے ھذا البلد الامین، اگر اس پیغمبر کی ساری زندگی کا ذکر ہو تو رب تعالیٰ خود اعلان کرتے ہیں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ حضرات ذی وقار، قرآن ان کی رحمت کی گواہی کیسے نہ دے؟ وہ تو گالیاں دینے والوں کے لیے دعائیں کرتے، کانٹے بچھانے والوں کے لیے پلکیں بچھاتے، اور تو اور اہل طائف والوں کے لیے بد دعا کے مطالبے پر بھی جب زبان کھلی تو اللہم اہدی قومک الفاظ سن کر جبرائیل دنگ رہ گئے، تو پھر میں کیوں نہ کہوں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ حضرات ذی وقار، آج کا مسلمان پریشان ہے، پریشانی میں مبتلا ہے، در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ آؤ میں بتلاتا ہوں کہ آج سے 1400 سال قبل باشندگان عرب بھی رحمت کے متلاشی تھے، تو پھر یوں ہوا کہ رحمت عالم نے انہیں اپنی آغوش میں لے لیا، تو چشمے فلک نے پھر یہ منظر بھی دیکھا، صدیق ابو بکر اس رحمت میں آئے تو صدیق بن گئے، عمر آئے فاروق اعظم بن گئے، عثمان آئے ذوالنورین بن گئے، علی آئے حیدر کرار بن گئے، خالد بن ولید آئے شیر تلوار خدا بن گئے، تو پھر میں کیوں نہ کہوں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اور حضرات ذی وقار، میں آپ کو بتلاتا چلا جاؤں کہ اگر انسان کو انسان کا رتبہ مل سکتا ہے، انسانیت کو انسانیت کا درجہ مل سکتا ہے، تو وہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے سائے میں مل سکتا ہے۔ انہی الفاظ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ نہ تھا انسا نہ ہے انسا نہ ہوگا اس زمانے میں، نہ تھا انسا نہ ہے انسا نہ ہوگا اس زمانے میں، وہی لا ریب ہے یکتا قدرت کے کارخانے میں۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔